نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ معزز و مکرم خواتین و حضرات، اللہ کا شکر ہے جس کی توفیق سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے آج ہم نئے اسلامی سال کے پہلے دن فرسٹ محرم کو اہل بیت اطہار کا ذکر مبارک کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ حسن اتفاق ہے، آج پہلی محرم ہے اور سرکار کی آل کا ذکر کرنے کے لیے ہم جمع ہیں، اور یہ ویسے ہمارا آج دوسرا درس ہے ماہانہ۔ جیسے آپ نے پچھلے مہینے میں پچھلے درس میں تجویز دی تھی کہ مختلف ٹاپکس جو ہیں قرآن پاک کے روشنی میں ہم ان کو ذکر کریں، جو ہمارے معاشرتی مسائل ہیں ان کو قرآن کی روشنی میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ جیسے سود کا مسئلہ ہے اور اس کے ساتھ ملتے جلتے، پھر چونکہ اچانک یہ محرم الحرام کا یہ ساتھ مہینہ جڑ گیا تو محترم حافظ علامہ حافظ امتیاز صاحب نے یہی مناسب سمجھا کہ اس کو اہل بیت اطہار کے ذکر سے اس ماہ مبارک کا آغاز کیا جائے، زیادہ بہتر ہے۔ اور یقیناً اہل بیت اطہار کی نسبت سے ہی دین سمجھ آتا ہے، اگر وہ نسبت نہ ہو تو دین کے گڑھ میں بھی رہ کر دین سمجھ نہیں آتا۔ آج ایک کانسیپٹ جو ہے وہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو کلیئر کریں۔ موسٹلی ذہنوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے یا ڈالی جاتی ہے کہ واقعہ کربلا کو گزرے ہوئے تقریباً 1400 سال گزر چکے ہیں، کم و بیش 14 سینچریز، اور وہ واقعہ ہوا، دو گروہ آمنے سامنے آئے، ایک ظالم بن گیا، دوسرا مظلوم بن گیا، اور امام علی مقام حضور کی آل شہید ہو گئی۔ تو 1400 سال گزرنے کے بعد اس دن کو کمیموریٹ کرنا اور اس دن جمع ہونا اور اس دن پر اس غم کو محسوس کرتے ہوئے رونا اور اس دن کو مکمل طور پہ ایک سوگ کا ماحول بنانا، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کافی سارے لوگ ان کو جی بھول گئے، اب تو دین جس کے لیے امام حسین نے شہادت دی تھی اس دین پہ عمل کریں۔ بڑی اپیلنگ بات ہے نا کہ ذہن میں آتا ہے کہ بھائی اصل دین تو وہ ہے کہ دین پر عمل کیا جائے، جس دین کے لیے انہوں نے سر کٹوایا، شہادت نوش فرمائی، تو اس دین پر عمل کیا جائے، بالکل درست ہے۔ تو کیا دین پر صرف عمل کرنے سے، نمازیں پڑھنے سے، روزے رکھنے سے، حج زکوٰۃ دینے سے تو یہ کافی ہے، یا اس کے علاوہ کچھ انسان کی جذباتی وابستگی جو ہے سرکار کی ذات کے ساتھ، حضور کی آل کے ساتھ، اس کا بھی کچھ تقاضا ہے کہ ہم اس غم کو اپنے اوپر وارد کریں اور محسوس کریں؟ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ہم آج قرآن پاک کی جو سٹڈی ہے
آج کے درس قرآن، درس عرفان القرآن میں ہم اس حوالے سے کریں گے انشاءاللہ۔ مقامات تو بہت زیادہ ہیں، مگر مختصر وقت ہے، اور اس مختصر وقت میں ہم 2 مثالیں لیں گے قرآن پاک سے۔ آپ کو کانسیپٹ سمجھ آ گیا نا کہ خوشی کے واقعات اور غمی کے واقعات، ان کو کمیموریٹ کرنا یا سیلیبریٹ کرنا قرآن کی نظر میں کیسا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ کیا قرآن ایسے واقعات کو کچھ اہمیت دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایسے واقعات جو غم زدہ تھے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہیویئر کیسا تھا، حضور نے اس کو کیسے ڈیل کیا، یہ دیکھتے ہیں۔ اب یہ چیز آپ بنیادی طور پر ذہن میں رکھیں کہ یہ جو کیفیات ہیں، غم کی ہوں یا خوشی کی، یہ انسان کا خاصہ ہے کہ انسان کے اوپر ایک خاص کیفیت طاری کرتے ہیں۔ اچانک کوئی آپ کو آ کے خبر دے کہ آپ کا پرائز بانڈ جو ہے نا وہ 1,00,000 پاؤنڈ کا نکلا ہے، جی ایک خوشی ہے۔ آپ کا بیٹا کامیاب ہو گیا، اس کو اچھی نوکری مل گئی، خوشی ہے۔ جہاں پہ آپ چاہتے تھے کہ وہاں پہ شادی ہو گئی، خوشی کے اثرات ہوں گے نا، آپ پھولے نہیں سماتے۔ اس کے اپوزٹ دیکھیں تو کوئی اچانک کوئی خبر ایسی ملے کہ جوان سال بیٹا کسی کا فوت ہو گیا، پورے محلے پر ایک غم کی کیفیت۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ تو یہ امید کی وجہ سے جب امید پوری ہو جائے تو خوشی طاری ہوتی ہے، اور امید پوری نہ ہو، نا امیدی ہو جائے تو پھر بندے پر افسردگی کے آثار آتے ہیں۔ اور اس سارے کا تعلق انسان کی ایک جو محبت کی نسبت ہے، وابستگی ہے، اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کسی چوتھے محلے میں کسی کو خوشی نصیب ہو، اس کا اثر آپ پر تو نہیں ہوگا، ہمارے اوپر بھی نہیں ہوگا، ہاں؟ اور دور کی کوئی فوتگی ہو، کوئی غم ہو، کبھی ہم جنازے پہ بھی نہیں جاتے، خبر سنتے ہیں پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے۔ اس وقت تو ویسے ہی موت طاری ہے نا پوری امت پر۔ فلسطین میں کیا کچھ ہوا، مسلمان ٹس سے مس ہوتے۔ تو ایک یہ اجتماعی موت ہے، مگر میں ایک انڈیویجول جو انسانی فطرت اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ سارے کا سارا تعلق نسبت سے ہوتا ہے، تعلق سے ہوتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا فرزند سیدنا یوسف علیہ السلام، نسبت تھی نا، 11 بیٹے تھے، اور ان میں سے سب سے زیادہ حضرت یوسف کو آپ پسند فرماتے تھے۔ تو جب پتہ چلا کہ بھائیوں نے آ کر خبر دی کہ بھیڑیا کھا گیا، تو اس نسبت کا اثر تھا کہ آپ 45 سال تک روتے رہے، اور آپ کی آنکھیں زائل ہو گئی، بینائی زائل ہو گئی، سفید ہو گئی، نسبت کی وجہ سے۔ تعلق نہیں تھا، نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا۔ حضرت یوسف کو پتہ چلا میرے والد کی یہ کیفیت ہوئی ہے، تو انہوں نے اپنا قمیص بھیجا۔ نسبت کی بات کر رہے ہیں، قمیص کا تعلق نسبت حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ۔ انہوں نے بھیجا کہ جا کر میرے والد کی آنکھوں پہ رکھیں، تو ان کی بینائی لوٹ آئی۔ تعلق اور نسبت کا کتنا اثر ہے جی۔ تو ایک تو یہ بنیادی چیز ذہن میں نشین ہونی چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک میں حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر آیا، سیدنا صالح علیہ السلام، اور آپ کی قوم کا، قوم سمود کا۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہزاروں سال پہلے
یہ قوم گزر گئی، تباہ ہو گئی. سیدنا صالح علیہ السلام یہ تبوک سے مدینہ پاک آئے نا، مدینہ پاک سے تو راستے میں، وہ راستے میں آتا مقام، قوم سمود وہاں پر تباہ ہو گئی. اب ہزاروں سال گزر گئے، اس بستی پر عذاب آئے ہوئے. قوم سمود کا واقعہ آپ کو پتہ ہے. سیدنا صالح علیہ السلام نے معجزے سے ایک اونٹنی کو پیدا کیا، اور وہ اونٹنی اللہ کی نشانی تھی. اس اونٹنی کے پیدا ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے ایک آزمائش بھی رکھی. وہاں پر 2 کنویں تھے قوم سمود کے، اور وہ اس سے پانی لیتے تھے. جو ایک کنواں تھا اس کو موسوم کیا گیا، ریلیٹ کیا گیا کہ یہ کنواں سیدنا صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا کنواں ہے، کہ ایک دن اس کے لیے وقف تھا کہ پانی صرف وہ اونٹنی پیے گی، باقی قوم پانی نہیں پی سکتی. پابندی لگا دی. اب یہ تکلیف تھی ان کو، یہ محسوس، وہ کہتے تھے کہ بھئی یہ کیوں ہو، یہ جانور ہی تو ہے، اونٹ ہے، ہم یہ پابندی قبول نہیں کرتے. انہوں نے سیدنا صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو شہید کر دیا، ہلاک کر دیا، اس کے ٹانگیں کاٹ دی، مار دیا، جس کے نتیجے میں ان کے اوپر عذاب آیا، اور وہ پوری کی پوری بستی اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دی، ختم ہو گئی. اب یہ واقعہ ہے، دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری سن 9 ہجری کو تبوک کے سفر سے آپ واپس تشریف لا رہے ہیں غزوہ تبوک کے بعد. تو راستے میں آپ نے پڑاؤ کیا، تو وہاں پر 2 کنویں تھے، وہاں پر آپ نے پڑاؤ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر صحابہ کرام کو فرمایا کہ اس جگہ پر سیدنا صالح علیہ السلام کی قوم نے ان کی اونٹنی کو ہلاک کیا تھا، اور نتیجتاً وہ عذاب الہی کا شکار ہو گئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ضروریات کا جو پانی تم نے لینا ہے نا، اس کنویں سے لینا ہے جہاں سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی. جہاں سے وہ لوگ جنہوں نے اس اونٹنی کو شہید کیا، اس کنویں سے پانی نہیں لینا، یہ منع فرما دیا. اب آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ یہ بھی ہوا کہ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، کتاب الانبیاء میں تفصیل سے آپ پڑھ سکتے ہیں. امام قرطبی نے اس کو بیان فرمایا، امام بغوی نے. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ آپ ابھی بیان فرما رہے ہیں، مگر کچھ صحابہ نے پہلے پانی اس کنویں سے لے لیا تھا، دوسرے کنویں سے جس سے منع فرمایا سرکار نے. حضور ہم نے تو لے لیا پانی، اپنے مشکیزیں بھر لیے، اور اس پانی سے ہم نے آٹا بھی گوندھ لیا ہے، تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا وہ پانی گرا دو، اور جو آٹا گوندا ہوا ہے وہ جانوروں کو کھلا دو، خود استعمال نہیں کرنا، کیونکہ وہ اس کنویں کا پانی ہے جہاں پر وہ قوم پانی پیتی تھی جس کے اوپر عذاب آیا. اور اس بستی میں رکنے کی ضرورت، اس جگہ پر رکنے کی ضرورت نہیں ہے. پانی لینا ہے تو اس کنویں سے بھرو جہاں سے اونٹنی. اب یہ ساری کیا ہے، وہ سیدنا صالح علیہ السلام اس کنویں سے پانی استعمال کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، اس کا ذکر نہیں آیا، مگر یہ ذکر حدیث پاک میں آیا کہ اونٹنی پانی استعمال کرتی تھی، اونٹنی پانی پیتی تھی سیدنا صالح علیہ السلام کی، تو جس کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا. اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَأَمَرَهُمْ رسول اللہ فَأَحْرِقُوهُ الْقُدُورَ وَعَلَفُ الْعَجِينَ، یہ پانی گرا دو جو بھرا تم نے، اور آٹا جو ہے وہ اونٹوں کو کھلا دو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَنَهَاهُمْ أَن يَدْخُلُوا عَلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ عَذَّبُوا، اس ایریے میں داخل ہونے کی کوشش نہ کرنا جہاں پر عذاب آیا تھا. قال انی اخشى ان یصیبکم مثل ما اصابہم، مجھے ڈر ہے کہ کہیں
تمہیں بھی اسی طرح کا عذاب نہ پہنچے جیسے ان کو پہنچا تھا، صرف اس بستی میں داخل ہونے سے۔ فلا تدخلوا علیہم، لہٰذا ادھر جھانک کے بھی نہ دیکھنا، ادھر نہ جانا، ادھر سوچنا بھی نہ۔ اب میرا کوشچن یہ ہے کہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں سال بعد وہاں سے گزر رہے ہیں، ہاں، اور وہاں پر وہ 100 سال میں بالکل علاقے بدل جاتے ہیں۔ اب اصل مدینہ پاک ہم جاتے ہیں، کیا اصل مدینہ پاک اس طرح تو نہیں ہے نا، کتنے میٹر اوپر مٹی آ گئی اور سارا بلند ہوتا گیا اپنی سطح۔ کربلا میں جائیں، کربلا میں وہ اصل صحرائے کربلا تو نہیں، اب تو پورے شہر ڈیولپ ہو گئے۔ اسی طرح وہ بھی نہ اوریجنل وہ جگہ رہی، نہ وہ پانی کنویں سے پانی نکل گیا، لوگوں نے معلوم نہیں وہ پانی کتنے ہزار لیٹر پانی اس سے نکل گیا ہوگا، تو نہ وہ عذاب کے آثار تھے وہاں پہ۔ ابھی تک جو ہے کنویں، جی کنویں ہیں وہاں پہ جی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ یہاں سے اب گزرنا ہے، ایک وادی محصر بھی ہے وہاں سے بھی اور یہاں پہ بھی، اب رونے والی کیفیت بناؤ یہاں پہ، اور اگر رونے کی کوشش کرو، اگر رونا نہیں آتا تو رونے والا منہ بناؤ تاکہ تمہیں اس چیز کا احساس و ادراک رہے۔ اب دیکھیے کہ اتنے سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقاعدہ طور پر وہ احساسات کو جھنجھوڑا اور بتایا کہ اللہ کے عذاب کی جگہوں پر یا جن قوموں پہ عذاب ہوا ہے ان سے بچنے کی ضرورت ہے، اور دوسری طرف ان جگہوں کی نسبت کی ضرورت ہے، چاہے وہاں پر اللہ کے نبی کی، اللہ کے ولی کی، کسی کی اونٹنی پانی کیوں نہ پیتی رہی ہو، وہ نسبت تمہارے لیے نجات کا باعث ہے، وہ نسبت فائدہ مند ہے۔ اب یہ ذکر قرآن پاک میں ہے سارا۔ اب دوسرا آپ کو میں عرض کروں، دوسرا ذکر جو ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کا۔ اب سیدنا یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزند، اگر ان چیزوں کی ضرورت نہ ہوتی تو کبھی بھی قرآن پاک میں بیان نہ کیے جاتے یہ واقعات۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو سورہ یوسف پورا چیپٹر ڈیڈیکیٹ کیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کو احسن القصص فرمایا، بہترین سٹوری۔ اب سورہ یوسف میں پڑھے، کہیں پر بھی آپ کو حلال حرام شریعت کے مسائل اس طرح کے ثابت ہوتے نظر نہیں آتے۔ وہ سورہ بقرہ میں بہت زیادہ ہے، 1000 سے زیادہ احکام سورہ بقرہ سے ثابت ہوتے ہیں۔ تو سورہ یوسف جو ہے آپ تفصیل سے پڑھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب ہے، خواب کا ذکر ہے، خواب کا بیان کرنا حضرت یعقوب علیہ السلام کو، آپ کا نصیحت فرمانا کہ بیٹا بھائیوں کا نہ بیان کرنا، بھائیوں کا وہ تھوڑا شاطر قسم کے تھے، انہوں نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو ان سے پوچھ لیا، آپ نے بتا دیا بھائیوں پر اعتبار کرتے ہوئے۔ یہ بھی ہے ذہن میں رکھیں کہ جنتی لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ سادہ لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر شاطرانہ چالیں چلنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے بھائیوں پر اعتماد ان گڈ فیتھ ان کو بتا دیا، اس کے نتائج کیا نکلے؟ انہوں نے بھائی کو مارنے کی کوشش کی، کنویں میں پھینکا، کنویں والے اب اس کنویں سے کیسے نکالا گیا؟ وہ قافلہ آ رہا تھا، قافلہ وہ آپ کو نکال کے لے کے گیا، جا کے بیچا، مصر میں جا کے بکے، پھر وہاں پہ ساری تفصیل۔ ادھر یعقوب علیہ السلام کا حال، کیسے وہ روتے تڑپتے ہر صبح و شام کہ کہیں سے کوئی خبر ملے۔ اب اس میں یہ جو ساری سٹوری ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کی، ایک ایک جزئی اس کی بیان کی ہے قرآن پاک نے۔ کسی ایک بھی سٹیپ پر یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہاں پر شریعت کے احکام ثابت ہوں، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ مستحب ہے، یہ سنت موقدہ ہے۔
یہ چیزیں ثابت جسٹ فار سیک آف سٹوری اس کو بیان کیا گیا. اور اللہ رب العزت نے انبیاء اور اپنے جو اس کے مقربین ہیں ان کے ایسے واقعات کو بیان کرنا اپنی سنت بنایا، اپنی سنت بنایا. اور اب دیکھیے سیدنا یوسف علیہ السلام کا ذکر تفصیل سے ہے. اس کے بعد آپ سیدنا ابراہیم کا ذکر سنتے ہیں. حضرت انہوں نے اپنے فرزند کو کیسے تیار کیا وہ سارا آپ کو. سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہے ان کے تفصیل سے. سیدنا زکریا کا ذکر ہے. پھر اولیاء میں سے سیدہ مریم کا ذکر ہے. کیسے کیسے تفصیلات بیان کی سیدہ مریم کی. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ کیوں کیا. نمبر 1 کہ اللہ کے نیک بندوں کے حالات و واقعات کو بیان کرنا اللہ کریم کی سنت ہے، اور اللہ کی سنت کو انکار کرنا قرآن کا انکار ہے. اور اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی، اس کے اندر استمرار ہوتا ہے، استحکام ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کا ذکر بڑا بالتفصیل کیا، ایک ایک چیز. اس لیے امت کو یہ لیسن دیا کہ میرے مصطفیٰ کا بھی ایک یوسف ہوگا. یہ یعقوب کا یوسف ہے، یہ میرے یعقوب کا یوسف ہے. ایک یوسف نہیں بلکہ کتنے یوسف ہوں گے جو میرے مصطفیٰ کے شہزادے ہوں گے. ہاں سیدنا امام حسین علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سونگتے، شہزادوں کو، حسنین کریمین کو سونگتے. ان کی حضرت امام حسن کے پیٹ پر پیار کرتے، شکم پر بوسہ دیتے، پیٹ پر. اور سیدنا امام حسین کی گردن پر پیار کرتے، پھر ان کو سونگتے. آپ فرماتے یہ میرے 2 ہما ریحانتان من الجنہ، یہ میرے 2 جنتی پھول ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ایک عجیب وارفتگی کا اظہار فرماتے ہیں. کس لیے؟ کہ انہوں نے آگے جا کر دین کو بچانا ہے. اللہ رب العزت نے یہ سارا سیدنا یوسف علیہ السلام کا ذکر بیان کر کے ہمیں یہ سبق دیا کہ چونکہ واقعہ کربلا تو حضور کی زندگی کے بعد ہوگا جب وحی بند ہو چکی ہوگی، اس کا ذکر تو آنا پاسبل نہیں ہے قرآن پاک میں. تو اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء کے ذکر بیان کر کے اپنی یہ سنت بنا دیا کہ جب بھی میرے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کی اور ان کی قربانیوں کا ذکر آئے اور ان کی شہادتوں کا ذکر آئے تو تم بھی ایک ایک تفصیل جو ہے نا بیان کیا کرو بلا خوف و بلا تردد، اس لیے کہ یہ میں نے اپنی سنت بنایا ہے. تو لہٰذا جیسے سیدنا امام حسین پیدا ہوئے، ان کی بعد ان کے سارے ان کی محبت کے واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بھی تفصیل سے بیان کرو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیسے انہوں نے محبت کے جام کیسے ان کو پلائے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پشت پر کیسے سوار کیا، اپنے کندھوں پر کیسے سوار کیا، اپنی زبانیں کیسے چسوائیں، اپنے ساتھ سفر پہ کیسے لے کے جاتے تھے. حضور ان کی تکلیف کو دیکھ کے کیسے بے چین ہو جاتے تھے. ان کی پیاس ذرہ برابر پیاس بے چین حضور کو بے چین کر دیتی تھی. اور پھر حضور سیدنا امام حسین کی جوانی کا تذکرہ ہے، اس کو سارا پھر مدینہ سے کیسے چلے، مکہ کیسے پہنچے، مکہ سے پھر کربلا کیسے پہنچے، اور کربلا میں پھر امام عالی مقام کے جو شہادت کے سارے واقعات ہیں، کس طرح اپنا خانوادہ قربان کیا. یہ بیان کرنا یہ کہانیاں کس سے نہیں ہیں، یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے. سمجھے نا؟ تو جیسے حضرت یوسف، اگر آج کے دور میں امام حسین علیہ السلام اور یا واقعہ کربلا کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو معاذ اللہ پھر قرآن پاک میں سورہ یوسف کے بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا یہ بات کہ جب وہ دن آئے 10 محرم کا
جس دن سیدنا امام حسین نے جام شہادت نوش کیا، ان کیفیات کو اپنے اوپر وارد کرنا، محسوس کرنا، آپ کو یوں لگے کہ میں اپنا شہزادہ، ہمارے جو بیٹے بیٹیاں ہیں، اگر ان کے ساتھ ایسا ہوتا تو پھر ہماری کیفیت کیا ہوتی۔ ہمارے یہ خوبصورت بیٹے بیٹیاں شہزادے ہزاروں بھی ہوں تو ہم امام حسین کی ایک ادا پر قربان کر دیں جی۔ تو یہ کیفیت اپنے اوپر محرم کے اندر اگر وارد نہیں ہوتی تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے ایمان میں کمی ہے، ہماری وہ نسبت کا تعلق حضور کی اہل بیت کے ساتھ جڑا نہیں۔ اب یہی واقعہ آپ دیکھیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ بیان کرتے ہیں۔ سیدنا عبد الرحمن بن ابی لیلہ، اس کو امام طحاوی نے شرح معانی الاثار میں بیان کیا۔ فرماتے ہیں کہ امنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن حضرت عمر بن خطاب نے ہمیں نماز پڑھائی اور ہم ان کے پیچھے جماعت میں تھے، تو آپ نے سورہ یوسف کی تلاوت کی سیدنا عمر فاروق نے، حتیٰ اذا انتہا الی قولہ، آپ آیت کے اس حصے تک پہنچے وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو گئیں، رو رو کر بنائی جاتی رہی، اور فَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غم کو ضبط کیے ہوئے تھے۔ تو یہ جب آیت پڑھی نے تو بکا حتیٰ سالت دمعہ ثم رکا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو بہنے لگے اور چیخ نکل گئی نماز میں۔ اس کیفیت کو آپ ایمان سے بتائیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر پڑھ کر سیدنا عمر فاروق کے آنسو نکل رہے ہیں، اور نماز میں ایک عجیب کیفیت طاری ہے اس مقام پر آ کر کے حضرت یوسف کے غم میں سیدنا یعقوب کے آنسو بہہ گئے۔ تو اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ سارے کیا واقعات پتہ ہوتے، کربلا میں کیا ہونے والا ہے، اور وہ سارے پہلے بیان ہو چکے ہوتے، تو ایمان سے بتائیے کہ حضرت عمر فاروق کی کتنی چیخیں نکلتی، کتنے روتے، ان کے غم کا عالم کیا ہوتا۔ اب آپ دیکھیے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے سورہ الشورى میں جو سبق دیا، سورہ الشورى میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیارے حبیب، آپ نے جو کچھ آپ نے ان کے لیے کیا ہے، تبلیغ کی صورت میں، محنت کی صورت میں، جد و جہد کی صورت میں، ان کی تقدیر بدلنے کی صورت میں، آپ نے ان کو بہت کچھ دیا اپنی امت کو۔ ان کی ہدایت کے لیے آپ نے صبح و شام محنت کی ہے، آپ ان سے فرما دیجیے۔ اور ہر نبی نے یہی کہا کہ ہمیں آپ سے کوئی اجر نہیں چاہیے، ہمیں آپ سے کوئی اجر نہیں چاہیے۔ انہوں نے ایک ہی بات کی، ہم اجر نہیں چاہتے، ہمارا اجر اللہ پر ہے، ہمارا اجر ہمیں ان اجریہ الا علی اللہ، ہمارا اجر اللہ پر۔ ہر نبی نے یہی بات کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مختلف بات فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیارے حبیب، آپ ان سے فرما دیں کہ لا اسألکم علیہ اجرا، میں اپنی محنتوں پر، اپنی تبلیغ پر، جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، مگر مانگتا ہوں، کیا مانگتا ہوں؟ الا المودۃ فی القربہ، کہ میں اپنی قرابت کی محبت چاہتا ہوں۔ تم سے یہ چاہتا ہوں کہ اگر تم مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو میری اہل بیت سے محبت کرو، میری اہل بیت سے، میری قرابت سے محبت کرو۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ بھئی قرابت تو حضور کی بہت وسیع و عریض ہے، جنہوں نے نہیں نہ ماننا ہوتا، جن کو پنج تن سے تکلیف ہے، وہ کسی وجہ سے کہتے ہیں کہ نہیں جی حضور کی قرابت میں صرف یہی تو نہیں تھے، حضور کی قرابت میں تو حضور کی ازواج بھی تھیں،
حضور کی قرابت میں تو حضور کے چچے بھی تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس تھے، اور دیگر آپ کا خاندان وسیع تھا جو ایمان والے تھے۔ جو ایمان والے نہیں تھے وہ تو ویسے ہی خارج ہو گئے، مگر حضور نبی کی قرابت نہیں۔ یہاں پر یہ بھی متفق علیہ حدیث پاک ہے، دیگر کتب میں بھی موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ یہ فرمائیے کہ من قرابتوں کا، یا رسول اللہ آپ کی قرابت سے کیا مراد ہے؟ جن کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دیا، جن کی محبت کرنا ضروری ہے، محبت رکھنا ضروری ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے۔ تو من ہؤلاء، وہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرابتی فاطمہ و علی و ابناہما، میری قرابت سیدہ فاطمہ ہے، سیدنا علی شیر خدا ہے، اور ان کے 2 شہزادے۔ حضور نے خود اس کی وضاحت فرما دی کہ یہ میری قرابت ہے۔ جس آیت میں سورہ شورى کی آیت نمبر 23 کہ جن ہستیوں کی محبت کو واجب قرار دیا گیا ہے اور جن کی محبت اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہر مومن کے دل میں رہے، وہ 5 ہستیاں ہیں۔ سرکار کی اپنی ذات، آپ کی لخت جگر سیدہ کائنات، اور سیدنا مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ، اور سیدنا امام حسن اور امام حسین۔ باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی ہے، وہ بھی ازواج مطہرات بھی قرابت میں ہیں، اہل بیت میں ہیں، ان کو خارج نہیں کیا جاتا، مگر جن ہستیوں کی محبت کو واجب کر دیا گیا ہے ازروِ قرآن، وہ یہ 5 ہیں۔ اور دیگر مقامات پر سورہ احزاب میں آیت تطہیر، اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی۔ پھر آپ دیکھیے آیت مباہلہ ہے قرآن پاک میں، سورہ آل عمران آیت مباہلہ، قُلْ نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ۔ یہ آیت کہ آپ جب عیسائیوں کا وفد آیا تھا مباہلے کے لیے، تو اس کے لیے مناظرے کے لیے آیا، مناظرے کے لیے، تو آپ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ فرما دیں کہ تم اپنے، وہ آیا تھا مناظرے کے لیے، تو مناظرہ تو نہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے خود اپنے پیارے حبیب کو فرمایا مناظرہ کامیاب ہو یا نہ ہو، آئے ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں، مباہلہ کرتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے خلاف دعا کرتے ہیں، جو بھی حق پر ہوا وہ بچ جائے گا، دوسرا مر جائے گا۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت کی اس آیت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مینیفیسٹیشن پیش کی، جو اس کی تفسیر، عملی تفسیر پیش کی، وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ حضور نے فرمایا کہ ندعو ابناءنا و ابناءکم، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، میں اپنے بیٹوں کو لاتا ہوں۔ تو حضور کن کو لائے؟ حسنین کریمین کو، دونوں شہزادوں کو۔ وَنَدْعُو وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کو لائے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا، اور بھی خواتین تھیں مگر کوئی کسی کو نہیں لایا۔ اور انفسنا و انفسکم، تم اپنی جانوں کو لاؤ، ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں، اپنی جانوں کو لاتے ہیں۔ تو حضور اپنی جانوں میں کس کس کو لے آئے؟ خود آئے اور حضرت علی کو لے کے آئے۔ کہ کیا ہوا؟ 5 تن، 5 تن۔ تو ان کی محبت واجب ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، یہ بھی صحیح حدیث پاک ہے اور بخاری و مسلم دونوں میں موجود ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی تارکم فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب ہے، قرآن پاک ہے، اور اس کی تفصیلات حضور نے بیان فرمائی۔ یہ اللہ کی رسی ہے، اس کو مضبوطی سے تھام کے رکھو۔ حضور نے فرمایا کہ انی تارکم فیکم الثقلین ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا، اگر تم ان کے ساتھ جڑے رہو گے، تمسک رکھو گے، تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی گمراہ نہیں۔ حضور کی ضمانت ہے، حضور کے الفاظ دیے ہوئے الفاظ ہیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے بڑھ کر کس کے الفاظ ہو سکتے ہیں جی؟ تو یہ تو وحی خدا ہے، اللہ کی وحی ہے۔ تو فرمایا کہ ایک چیز میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ۔ ایک دفعہ فرمایا کتاب اللہ ہوا حبل ممدود، ایک لمبی رسی ہے، اس کا ایک سرا آسمانوں میں ہے اور ایک تمہارے ہاتھ میں، اس کو پکڑ کے رکھنا۔ قرآن پاک کو ایسے پکڑنا نہیں جیسے ہم نے پکڑا ہوا ہے۔ قرآن پاک کو کتنے ہم میں سے جو ہر روز تلاوت کرتے ہیں، پھر ان میں سے کتنے ہیں جو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں، پھر ان میں سے کتنے ہیں جو اس کو سمجھتے ہیں، اس کے اندر ڈیپ انڈرسٹینڈنگ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر کتنے ہیں جو عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تمسک بالقرآن ہمارا کتنا ہے، ہماری زندگیوں میں کتنا رہ گیا، تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے تو گمراہیوں نے گھیرا ہوا ہے ہمیں ہر طرف سے، ہر گھر میں مطلب ہے کہ ایک سرچشمہ ہے گمراہی کا، وہ عقیدے کی شکل میں آ جائے، وہ بد عملی کی شکل میں آ جائے، وہ فحاشی اور یعنی کی شکل میں آ جائے، وہ بد اخلاقی کی شکل میں آ جائے، کسی شکل میں بھی آ جائے، وہ ساری کی ساری کیا، اس کی ریزن ایک ہے کہ ہم نے قرآن کا تمسک چھوڑ دیا، ایک چیز۔ پھر دوسرا آپ نے فرمایا کہ وہ اہل بیتی اطرتی، میں دوسری جو ثقلین، حضور نے یہ بھی ایک حدیث پاک میں الفاظ آئے کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے سے افضل ہے۔ قرآن اہل بیت سے افضل اور اہل بیت قرآن سے افضل ہے، کسی کی اہمیت کم نہیں کر سکتے۔ نہیں ایک چیز پکڑ لی ہے تو دوسری کی اگر نہ بھی ہوئی تو گزارا ہو جائے گا، نہیں، دونوں کا پکڑنا یکساں ضروری ہے۔ اور اہل بیت کو فرمایا کہ اہل بیتی و اطرتی، اس کو پکڑو۔ اب سبحان اللہ، قرآن کے لیے ایک دفعہ فرمایا کہ کتاب اللہ، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے لیے فرمایا اذکرکم فی اہل بیتی، اذکرکم فی اہل بیتی، اذکرکم فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں نصیحت کر رہا ہوں، میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں ڈرا رہا ہوں کہ کہیں ان کے مقام و مرتبہ کے خلاف نہ چلے جانا، میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ اللہ کا خوف کرنا، جب بھی ان سے ڈیل کرنا تو اللہ کا خوف دل میں ضرور رکھنا۔ 3 مرتبہ آپ نے ریپیٹڈلی فرمایا اذکرکم فی اہل بیتی، اذکرکم فی اہل بیتی، اذکرکم فی اہل بیتی۔ کیا وجہ تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نور نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ وقت آئے گا کہ اسی مومن قوم نے، جنہوں نے مومنین ایمان کا دعویٰ کرنے والے میری اہل بیت کے ساتھ کیا تھا، حشر کریں گے۔ کربلا کا سارا منظر آپ کے سامنے تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تو نہیں فرما رہے تھے کہ تم دیکھنا میری اہل بیت کے حوالے سے اللہ کا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میری اہل بیت کا مقام سمجھنا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دور میں، ہم جس دور میں ہم ہیں، ہمارے ذہنوں میں کافی ساری چیزیں آتی ہیں، جیسے میں نے ابتدا میں کہا کہ ہم تو اس چیز کے بارے میں بھی مشکوک ہو جاتے ہیں کہ 10 محرم گزر گئی، اب اس کے واقعات کو دوبارہ مینشن کرنا کیا ضرورت ہے؟ اللہ کی سنت سمجھنا اور اللہ کی سنت کے تحت اس کو بیان کرنا یہ شریعت کا حصہ ہے۔ اگر ہم حضور کی زندگی اور حضور کے شہزادوں کی زندگی کے واقعات بیان نہیں کرتے اور ان کو بیان کرنا بدعت سمجھتے ہیں تو یقین جانیے ساری زندگی آپ سورہ یوسف پڑھ کے اور جو واقعات سابقہ قوموں کے پڑھ پڑھ کے سناتے رہیں، کوئی ایک بھی قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس دن پوچھے گا تمہارے بنی اسرائیل کے نبیوں سے زیادہ تعلق تھا؟ میرے محبوب کی شہزادوں سے تمہارا تعلق نہیں تھا؟ تمہیں
ان کے واقعات یاد رہے اور میرے محبوب کی آل کے واقعات یاد نہیں رہے. ان کی حضرت یوسف کی کہانیاں سن سن کے تم روتے رہے، اور میرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لخت جگر سیدنا امام حسن، جو سیدنا یوسف جیسے بڑے بڑے حسین ان کے حسن پر قربان ہو جائیں، جی حضور کے حسن پر قربان. اور یہ شہزادے کیا تھے؟ حضور کا ریفلیکشن ہی تو تھے. حسن مصطفیٰ کو دو جگہوں پہ تقسیم کر دیا اللہ تعالیٰ نے. آدھا حسن حضرت امام حسن کو دے دیا اور آدھا حسن حضرت امام حسین کو دے دیا. ان دونوں کو جوڑتے تو حسن مصطفیٰ مکمل ہو جاتا. ان حسین شہزادوں کو شہید ہوتے رہے. یہ ان کے شہزادے جو علی اکبر علی اصغر جیسے شہزادے جو شبیہ مصطفیٰ تھے وہ شہید ہوتے رہے. ان کی شہادت سن کر تم سمجھو کہ نہیں یہ بدعت ہے، ان کو بیان نہیں کرنا چاہیے. اس سے بڑھ کر گمراہی کوئی نہیں ہے. محرم الحرام کا مہینہ جب آئے تو ہمارے اوپر ایک خاص قسم کی افسردگی وہ طاری ہونی چاہیے. دل میں محسوس ہو کہ ہمارے اندر مطلب ہے کہ ہمیں کوئی چیز اچھی نہیں لگنی چاہیے، خوشیاں باندھ ہونی چاہیے. چونکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محرم کا مہینہ وہ ہے جس میں سرکار کے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا ہے. حضور کے لخت جگر ان کو نہ صرف ذبح کیا گیا بلکہ لاشوں کی بے حرمتی کی گئی، گھوڑے دوڑائے گئے. اور کس نے کیا؟ ہاں وہ بھی اذانیں پڑھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، ان میں حافظ قرآن بھی تھے، اسکالرز بھی تھے، صحابہ کی اولادیں تھیں. کس کے لیے کیا؟ دنیا کی خاطر، دنیاوی مفاد، مال دولت کی خاطر. یہ بڑے بڑے شہنشاہ ہیں، یہ پیسے دیں گے، عہدے ملیں گے. ہر کوئی مرنا حسین کے ساتھ چاہتا تھا اور زندگی یزید کے ساتھ چاہتا تھا. ایمان سے کہیے ہماری یہی حالت نہیں ہے. ہاں ہم زندگی کا سٹائل جو ہے وہ یزید والا چاہتے ہیں، اور یزیدیوں کے ساتھ ہماری دوستیاں ہیں، یزیدی اخلاق ہیں، یزیدی رویے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ موت امام حسین جیسی ہو، مرنے کے بعد ہمیں پروٹوکول حضرت امام حسین کے ساتھ ملے. یہ کتنی بڑی منافقت ہے، کتنا بڑا دھوکہ ہے جو ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں. ایسے نہیں. ایک تو یہ سوشلی جو ہمارے حالات ہیں تو یہ حضرت امام حسین کی سیرت اور ان کی تعلیمات کے خلاف ہے. تھوڑا سا بیٹھ کے ایک دفعہ ہم تھوڑا مراقبہ کریں، غور کریں اپنے آپ پہ، ہمارا زندگی کا جو سٹائل ہے وہ کس جیسا ہے، ہماری دوستیاں کس جیسی ہیں. اپنے آپ کو جھنجھوڑیں نا کبھی، پھر فیصلہ کریں کہاں پہ کھڑے ہیں. اگر تو دل میں یہی خواہش ہوتی ہے کہ نہیں یار حلال حرام کی تمیز کیے بغیر اگر یزیدی سٹینڈرڈ ملتا ہے، عہدے ملتے ہیں، لش پش ملتی ہے، دنیا کی گلیمرس ملتی ہے، تو کوئی حرج نہیں. اور ہم اس میں کسی قسم کا مطلب ہے کہ ہمیں ڈر خوف نہیں رہتا، تو پھر کم از کم ہمیں امام حسین کا نام لینا ہی چھوڑ دینا چاہیے. اور اگر کچھ ہمیں یہ احساس ہے کہ قبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، اگر انہوں نے پوچھ لیا کہ تم لوگ تھے نا امام حسین میرے نواسے کی محبت کے دم بھرتے تھے، انہوں نے تو اپنی زندگی دین کے لیے ختم کر دی نا، تو آپ لوگ کیا کر کے آئے؟ میرے دین کے لیے کیا کیا؟ میرے دین کے لیے تمہارے پاس ٹائم تھا؟ نہیں تھا. میرے دین کے لیے قربان ہونا چاہتے تھے؟ نہیں ہونا چاہتے. مال و دولت زیادہ دنیا پہ لگاتے تھے یا دین پہ لگاتے تھے؟ خود ہی جواب آپ دیتے آئیے نا اپنے آپ کو. ہم سب کو پتہ ہے اپنی اولادوں کو دین کی راہ پر، دین کے علم پر لگاتے تھے یا دنیا کمانے کے لیے لگاتے تھے. پروفیشنل بنائے بڑا زبردست قسم کا، انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، فلاں ہو فلاں ہو فلاں،
اگر نہ ہو جس سے گزارا چلتا تو وہ عالم دین نہ ہو، کوئی نہیں، گزارا چل جائے گا، ناظرہ قرآن پاک پڑھ لیا کافی۔ یہی حالات ہیں ہمارے۔ اور دوسرا انفارچونیٹلی پھر مذہبی طبقے نے جس کو ہمارے عقیدے کو ٹارگٹ، اگر تو محبت ہے، چلو محبت اگر ہے تو محبت سے کبھی تو محبت ایک ایسا بیج ہوتا ہے انسان کے دل میں، وہ کسی وقت بھی پھوٹ سکتا ہے، اس کے اوپر کسی وقت بھی گرینری آ سکتی ہے، وہ انسان کو کسی وقت بھی بدل سکتا ہے۔ وہ کیا کہ انہوں نے اس بیج کو ہی ختم کرنے کی کوشش کی کہ ان ہستیوں کی محبت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں ایسے ایسے لفظ، امام حسین کو امام حسین کیوں کہتے ہیں؟ کیا ضرورت ہے؟ حضرت حسین کا ہے جی۔ آپ کی ہر مسجد کا مولوی جو ہے وہ امام ہے، ہر مولوی امام ہے، امام صاحب ہے، مولانا صاحب ہے، اور جن کے صدقے ساری امامتیں پیدا ہوئی ہیں وہ امام نہیں ہیں جی۔ اس پہ آپ کو اعتراض ہو کہ نہیں جی امام حسین نہیں، مولا علی کو مولا علی کہہ دیں تو نہیں جی نہیں کہنا چاہیے۔ کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ جب خود سرکار نے فرمایا ہے تو آپ ان سے بڑے آگے، معاذ اللہ، من کن تو مولا ہو فہاز علی المولا، جس کا مولا میں ہوں علی اس کا مولا۔ علیہ السلام نہیں کہنا چاہیے، رضی اللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر کوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، مگر یہ ذہن رکھ نشین کریں کہ اللہ تعالیٰ نے درود اور سلام اپنے نبی پر اور اپنے نبی کی آل کے لیے اتارا ہے۔ یہ جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل، کبھی کسی نبی کی آل پر درود نہیں پڑھا گیا سوائے سرکار پہ، سرکار کی آل پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف سمجھا نا، اللہ تعالیٰ نے مختلف سمجھا تو درود بھیجا نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور اگر اصحاب محمد مطلب ہے کہ اگر کہتے کہ نہیں جی جیسے ہماری جیسی سوچ ہے، نہیں جی جیسے حضرت صحابہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار کی آل کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ سے ہی پوچھیے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے صرف آل کا ذکر کیوں کیا درود پاک میں، اور درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آل کے لیے کیوں اتارا؟ اصحاب نہیں تھے؟ اصحاب پر بھی اتارتے نہیں۔ حضور کی قرابت کا امتیاز ہے ان کے لیے علیہ السلام ہے۔ ہر محدث نے لکھا علیہ السلام، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ علیہ السلام، سیدنا علی شیر خدا علیہ السلام، یکرم اللہ وجہہ الکریم، حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ سارے علیہ السلام، علیہم السلام الہ سیدنا امام مہدی علیہ السلام۔ تو یہ سارے شکوک و شبہات ذہنوں میں پیدا کرنے کی ایک ہی مقصد ہے کہ حضور کی آل کی جو محبت ہے، یہ امتیازی شان ہے، وہ اس کو کم کیا جائے بس، اور مومنین کے جو دل دھڑکتے ہیں حضور کی محبت میں ان کو کم کیا جائے۔ تو یہ انتہائی بدبختی ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو یہ ایک آخری بات عرض کرتا ہوں، ہم آج کے دور میں ممکن ہے کہ سیدنا علی شیر خدا، سیدنا امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جیسے وہ کربلا والا واقعہ ہوا، یا اموی دور میں یہ ہوتے تھے کہ اہل بیت کو اور حضرت مولا علی کو سب و شتم کیا جاتا تھا۔ آج کل تو نہیں کوئی کر سکتا جی، کر سکتا ہے کسی میں جرت کہ بھئی وہ حضرت علی کے بارے میں کوئی ہلکا سا کلمہ کہے؟ ایک پاکستان میں کوئی مولانا صاحب تھے، انہوں نے ایک بات کر دی کہ معاذ اللہ تعالیٰ معاف کر کے سیدہ فاطمہ کسی خاص مسئلے پر خطا پر تھی، لفظ خطا ان کی طرف منسوب کیا،
ان کا جو حشر ہوا پاکستان میں ابھی ہو رہا ہے اور ہو رہا ہے، قیامت تک ہوتا رہے گا. ایسے لوگوں کی بقا نہیں ہوتی. جو سرکار کی اطرت کا عزت کی پاسداری نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کی عزت نہیں رکھتا. سادہ سی بات ہے. تو ذرا سی بات کی. اب وہ دور ایسا نہیں ہے، اب اویئرنیس. مگر ایک بات ہمیں ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے. آپ سارے گلاسگو میں رہتے ہیں، ہر مسجد میں جاتے ہیں. ہم کسی مسجد سے جانے سے روکتے نہیں ہیں. اللہ کا شکر ہے ہر کوئی ہمارے پاس آتا ہے. منہاج القرآن میں جو سید شیخ الاسلام کی تعلیمات ہی نہیں ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی. ہمیشہ انہوں نے پرامن وحدت کا سبق دیا ہے. ہمیشہ یہی وجہ ہے کہ منہاج القرآن میں ہر طبقہ فکر کے آدمی آتے ہیں، ہر مسلک کا امام آتا ہے. اس کو برابر اسی طرح عزت دی جاتی جس طرح کہ اپنے مسلک کے لوگوں کو دی جاتی. مگر ایک بات آپ نظریاتی طور پہ بطور مسلمان حضور کی آل کے اگر محبت رکھنے والے ہیں تو ہمیں ایک چیز کا جائزہ ضرور لینا چاہیے کہ 10 محرم کا دن ہو اور آپ کسی مسجد میں جمعہ پڑھ رہے ہو، اور وہ ہو بھی جمعہ کا دن، محرم کے پہلے 10 دن ہو، 9 محرم کو جمعہ آ جائے، 8 کو آ جائے، 11 کو آ جائے، یا 10 محرم کو آ جائے جمعہ جی، اور اس مسجد میں حضرت امام حسین کی شہادت کا ذکر نہ ہو رہا ہو، اس دن بھی حضور کی آل کی شہادت کا یا ان کی فضائل مناقب کا ذکر نہ ہو، تو یہ کس بات کی علامت ہوگی؟ بتائیں نا. کچھ تو ہوگی نا. محبت والا تو اس دن کو خالی نہیں نہ چھوڑ سکتا. جس کے دل میں محبت اہل بیت ہے وہ 10 محرم کو کسی اور صحابی کا ذکر کر سکتا ہے؟ جی نہیں نہ کر سکتا. محبت رسول کا، حضور کی نسبت کا کیا تقاضا ہے کہ حضور کی آل کا ذکر کیا جائے. اس دن شہزادہ حسین کے مناقب بیان کیے جائیں، ان کی فضیلت کو بیان کیا جائے. اور اگر کوئی نہیں کرتا اس وجہ سے کہ نہیں جی ہم اس لیے نہیں کرتے، کئی لوگ ہمیں شیعہ نہ سمجھیں، تو یقین جانیے کہ پھر وہاں پر ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے. ایسے لوگوں کو ایمان کی فکر کرنی چاہیے. تو اس مسجد کے بارے میں ہمیں کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کس نظریے کے لوگ ہیں. حضور کی آل کی محبت پیدا کرنے والے ہیں یا دور کرنے والے. جبکہ سرکار فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ خود فرماتے تھے، حدیث پاک بھی ہے کہ صحابہ کہتے تھے کہ کنا نعرف المؤمنین بحب علی، ہم مومنین کو حضرت علی کی محبت سے پہچانتے تھے. وَكُنَّا نَعْرِفُ الْمُنَافِقِينَ بِبُغْضِ عَلِيٍّ، اور ہم منافقین کو حضرت علی کے بغض سے پہچانتے تھے. جب بھی حضرت علی کا ذکر ہوتا تو جن کے چہروں پر خوشی کے آثار آتے اور وہ خوش ہوتے، کھل اٹھتے، تو ہم پہچان جاتے کہ یہ مومنین ہیں. اور جن کی طبیعتوں پہ انقباض ہوتا اور وہ نفرت والا چہرہ بنا لیتے، ہم پہچان لیتے کہ یہ منافقین ہیں. اب بھی ایسے لوگ ہیں جو خارجی الذہن ہیں، جن کی بنیاد، فکر کی بنیاد اہل بیت کی دشمنی پر ہے. لہذا ہمیں ان چیزوں سے اویئر ہونے کی ضرورت ہے. آخر میں اسی کو میں کنکلوڈ کرتا ہوں. ایک تو ہمیں اپنے نظریے کے حوالے سے کہ اہل بیت کے محبت اور یہ ہماری اساس عقیدہ ہے، بنیاد عقیدہ ہے، ان کی محبت، اس کو ضرور بچائیے اور اپنے بچوں کو اہل بیت کے ساتھ جوڑیے، کیونکہ یہ حضور کا سبق ہے. انہوں نے فرمایا ادبوا اولادکم حب نبیکم وحب آلہ وتلاوت القرآن. 3 چیزوں کا سبق ہے: حضور کی محبت، حضور کی آل کی محبت اور قرآن پاک کی تلاوت. یہ سبق دیں، ان کو ماحول پرووائڈ کریں. اور یہ محرم کا مہینہ یہ اس حضور کی آل کی محبت کو بڑھانے کا مہینہ ہے، اس کو بڑھائیں. اور دوسری بات لیسن کے طور پہ وہ یہی ہے کہ کیا ہم طرز حسین پر چلنا چاہتے ہیں یا طرز یزید پہ چلنا چاہتے ہیں. اپنے آپ کو خود ہم ہر بندہ اپنے انالیسز کرنے کا بڑا، ہم دنیا کا انالیسز کرتے رہتے ہیں.
لوگوں کے انالیسز کرتے ہیں، کبھی اپنا بھی کریں کہ ہم کہاں پہ، ہمارا طرز زندگی سٹائل کیا ہے۔ حسینی ہے تو اللہ کا شکر ہے، اور اگر یزیدی ہے تو پھر بدلیں اپنے آپ کو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اگر اب آپ نے کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں اسی ٹاپک کے حوالے سے۔ کوئی آپ کے روزہ کس دن، روزے کا کیا؟ ہاں 10 محرم کو ہے روزہ، 9-10 کو دونوں کو رکھ سکتے ہیں، اور یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ ایک ہسٹورک اس کا پرسپیکٹو ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جس دن جودی پہاڑ پر لگی اور سالویشن آف مین کائنڈ ہوا، تو وہ 10 محرم کا دن تھا۔ فرعون کے ظلم و ستم سے بنی اسرائیل کو آزادی ملی تو وہ بھی محرم کا دن تھا۔ حضور مدینہ پاک میں آئے تو پوچھا 9 محرم کو 10 محرم کو، یہودی روزہ رکھتے تھے 10 محرم کو، پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا جی ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں آزادی دلوائی ہے اور وہ اس لیے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم لوگوں سے زیادہ حضرت موسیٰ کے قریب ہیں، ہمارا حق زیادہ بنتا ہے۔ تو حضور نے اس کو کنٹینیو رکھا، اور پھر ہم 10 محرم کو صرف اس وجہ سے نہیں، یہ بھی وجوہات ہیں، اور 10 محرم کو روزہ ہمیں اس لیے رکھنا چاہیے کہ سیدنا امام حسین کی پیاس کا تصور کر کے اور اہل بیت کی قربانیوں کا تصور کر کے ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ 9-10 اور 10-11 بھی ہے۔ 9-10 اگر دونوں کو جوڑ لیں، اگر 9 کا نہیں رکھ سکتے تو پھر 10-11 کر لیں، یا 2 اکٹھے روزہ رکھ لیں، 9-10 کا کر لیں۔ اگر 9 کی کسی وجہ سے آپ نہیں رکھ سکے تو 10-11 کر لیں۔ نبی کریم سے کوئی حدیث میں یہ ہے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم وہ پہلے محرم رکھتے تھے، جو یہ تھے بنی اسرائیل والے وہ رکھتے تھے، یہودی رکھتے تھے 9 اور 10 کا۔ تو ہم نے کہا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو ہم 9ویں 10ویں یا 10ویں 11ویں پہ لے جاتے ہیں۔ وہ ایک رکھتے تھے، حضور نے فرمایا ہم 2 رکھیں گے، یا وہ 9-10 کر لیں یا 10-11 کر لیں۔ جی نیکسٹ جمعہ اور ہفتہ آج 9 محرم الحرام جو ہے فرائیڈے کو ہے، اور 10 محرم یوم عاشورہ وہ سیٹرڈے 4th and 5th جولائی۔ اور انشاءاللہ ہمارے ہاں جو پروگرام ہے فرائیڈے ایوننگ کو منہاج القرآن مرکز پر انشاءاللہ سالانہ ہمارا جو شہدائے کربلا کانفرنس ہے، اس میں سید منظور الکونین کے صاحبزادہ جو ہیں سلمان کونین، ان کی نعت ہوگی، اور علامہ ذیشان قادری صاحب لندن سے تشریف لائے، ان کا خطاب ہوگا۔ آپ سب اس میں ضرور شرکت کریے۔ عصر کے بعد انشاءاللہ 6:30 کا ٹائم ہے، تو مغرب تک ہوگا انشاءاللہ پروگرام۔ اور کوشچن؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ ہماری آج کی مجلس اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ہم نے جو کچھ پڑھا سنا ہے قرآن پاک سے، حدیث پاک کی روشنی میں، میرے اللہ اس میں کمی بیشی ہو تو اس کو معاف فرما، اور جو خیر ہے میرے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اور سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے صدقے سے اور حضور کی پوری آل کے صدقے سے آج کی مجلس میں جتنے بھی خواتین و حضرات آئے ہیں، سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، سب کی کوتاہیاں لغزشیں میرے اللہ معاف فرما، اور ہمیں امام حسین علیہ السلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں کربلا کا مسافر بنا۔ یا اللہ ہمیں فکر کربلا سے آشنا کر، اور ہمیں سیدنا امام حسین علیہ السلام کی محبت اور آپ کے فکر کا حامل بنا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خدمت کی توفیق دے، حضور کے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ آج کی اس مجلس میں میرے اللہ جتنے آئے ہیں، کوئی بھی تیرے پیارے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی خیرات سے خالی نہ جائے۔ حضور کی آل کی اور سیدہ کائنات کے در کی خیرات ہر ایک کی جھولی میں ڈال، ہر ایک کو میرے اللہ اپنے اس کا مقدر اس کو نصیب فرما۔ یا میرے مولا ہر ایک کی پریشانی دور فرما، ہر ایک کی تکلیف رفع فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرما، اور رزق حلال
عطا فرما، رزق حلال میں وسعت و برکت عطا فرما، ہر طرح کی پریشانی سے ہمیں میرے اللہ نجات عطا فرما، اور محرم الحرام میں ہمیں حضور کی آل کا تذکرہ کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق دے، اور حضور کی آل کی محبت اور حضور کی آل کی جو تعلیمات ہیں اس کا فروغ دینے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور یا اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت ہمارا اوڑھنا بچھونا اس زندگی میں رہے، اور قبر میں ان کی محبت ہماری شفیع بن جائے، اور آخرت اور حشر میں میرے اللہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی سنگت اور رفاقت ہم کو نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کی بخشش مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ آج کی مجلس کا جو لنگر کا اہتمام ہے محترم شہزاد صاحب نے کیا، یا اللہ اس کو قبول و منظور فرما، اور ان کے ایمان میں، عزت میں، آبرو میں، رزق میں برکتیں عطا فرما، اور یا اللہ ان کو اپنی مرادوں میں کامیابی عطا فرما۔ ہمارے بچوں کو نیک صالح بنا، اور ہمارے بچوں کو اپنے پیارے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضور کی آل کی، حضور کے صحابہ کی، اولیاء صلحاء کی محبت عطا فرما، اور ان کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔